أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قرآن مجید کے 29ویں پارے کی یہ پہلی سورت ہے جس کا نام سورہ ملک ہے، اور یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ جو سورتیں مکی ہیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوتی ہیں، چاہے مکے میں اتریں چاہے باہر اتریں، اور جو مدنی کہلاتی ہیں وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد اتری ہیں، چاہے مدینے میں اتری ہوں چاہے کہیں سفر میں اتری ہوں۔ تو یہ صورت مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اتری ہے۔ یہ ساری صورت ایمانیات سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایمانیات کو بیان کیا ہے، اور یہ بڑی جامع صورت ہے، اور اس صورت کے بڑے فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید میں ایک صورت ایسی ہے جس کی آیتیں 30 ہیں، اور جو اس کو پڑھتا رہتا ہے قیامت کے دن وہ صورت اس کے لیے شفاعت کرے گی۔ پھر آپ نے فرمایا وہ صورت تبارک الذی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ جو قیامت کے دن خاصمت لصاحبہا، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے حجت تک کرے گی۔ صرف درخواست نہیں کرے گی، حجت بھی کرے گی، نہیں آپ نے اس کو بخشنا ہے، حجت کرے گی۔ بلکہ ایک روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ یا اللہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہے گی یا اللہ، یا تو میرے پڑھنے والے کو بخش دے یا پھر مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید سفارش کرنے والا ہے، اور اس کی سفارش رد نہیں ہوگی، اس کی سفارش قبول ہوگی۔ تو سورہ ملک ان صورتوں میں سے ہیں جو اس زور کے ساتھ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَوَدِدْتُ أَنَّهَا فی قلب کل انسان من امتی، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یہ سورہ ملک حفظ ہو، اسے یاد ہو۔ یہی الفاظ سورہ یاسین کے بارے میں بھی آئے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کو یاد ہو۔ اور سورہ ملک کے بارے میں بھی آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے لَوَدِدْتُ أَنَّهَا فِي قَلْبِ كُلِّ إِنسَانٍ مِّنْ أُمَّتِي، میری خواہش ہے، میری آرزو ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ صورت میرے ہر امتی کو یاد ہو۔ اب یہ ہمارے نبی کی خواہش ہے، اس لیے ہمیں سورہ ملک یاد ہونی چاہیے، سورہ ملک یاد ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص کو یہ نصیحت فرمائی، اپنے بچوں کو بھی یاد کراؤ، اپنی عورتوں کو بھی یاد کراؤ، اپنے پڑوسیوں کو بھی یاد کراؤ۔ یہ صورت ایسی ہے، اگر اس صورت کو ہم پڑھنے والے بن گئے تو قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت ہوگی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے سورہ ملک قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو قبر میں رکھا جائے گا اور عذاب اس کے پاؤں کی طرف سے نکلنا چاہے گا. قبر کا جو عذاب ہوگا وہ اس کے پاؤں کی طرف سے اس کی طرف آنا چاہے گا. تو سورہ ملک بولے گی، کہے گی کہ ان پاؤں کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اس کے قریب نہیں آنے دوں گی میں تجھے. چنانچہ وہ وہاں سے ہٹ جائے گا، پھر سینے کی طرف سے آئے گا. جب سینے کی طرف سے وہ عذاب آنے کی کوشش کرے گا تو وہ صورت دوبارہ وہاں بھی آ کر کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی میں اس دل میں محفوظ تھی، تو اس طرف سے کیسے آ سکتا ہے؟ پھر وہ اس کے سر کی جانب سے آنے کی کوشش کرے گا تو صورت دوبارہ حائل ہو جائے گی اور کہے گی کہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، چونکہ زبان سر میں ہے نا، زبان سر میں ہی ہے، یہ تو مجھے پڑھا کرتا تھا، تو اس کی طرف کیسے آ سکتا ہے؟ چنانچہ عذاب وہاں سے بھی ہٹ جائے گا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ہی المنجیہ ہی المانعہ، یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے اور قبر کے عذاب سے روکنے والی ہے، محفوظ حفاظت کرنے والی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ایک دفعہ کہیں سفر میں تھے تو کچھ صحابہ نے اپنا خیمہ ایک جگہ گاڑ دیا. اللہ کی شان، وہاں پہ کسی آدمی کی قبر تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے، وہاں خیمہ گاڑ دیا. اب رات کو جب سونے لگے تو رات کو اس قبر سے آواز آ رہی ہے اور قبر والا سورہ ملک پڑھ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ واپس آ کے سنایا گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سورت قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے، اس لیے سورہ ملک پڑھنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے، بچوں کو، عورتوں کو، سب کو یاد کرانی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ کبھی بھی نہیں سوتے تھے، چاہے سفر میں ہوں، چاہے حضر میں ہوں، اپنے علاقے میں ہوں، چاہے سفر میں ہوں، کبھی بھی نہیں سوتے تھے جب تک کہ 2 سورتیں نہ پڑھ لیں، ایک سورہ الف لام میم سجدہ اور ایک سورہ ملک. اس سے پہلے آپ سوتے ہی نہیں تھے. بلکہ ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ جو آدمی مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کو پڑھ لے تو اس کو شب قدر کی عبادت کا اجر ملتا ہے. تو ہمیں سورہ ملک یاد کرنی چاہیے. 30 آیتیں ہیں. رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، کوئی بالکل ہی ذہن کے لحاظ سے بیچارہ کمزور ہے، غوی ہے، ایک آیت بھی روزانہ یاد کر لے تو 30 دن میں، رمضان میں سورہ ملک اسے یاد ہو سکتی ہے. روزانہ 2 آیتیں یاد کرے تو 15 دن میں ہو سکتی ہے. 3 آیتیں یاد کرے تو 7-8 دن میں ہو سکتی ہے، 10 دن میں ہو سکتی ہے. تو سورہ ملک ہم خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں. ایک دفعہ ہمارے بھائی صاحب رات کو لیٹنے لگے تو بستر پہ لیٹ گئے تھے، فرمانے لگے کہ تم حافظ ہو؟ میں نے کہا نہیں. فرمایا تم آدھے مولوی ہو. بھائی صاحب فرماتے تھے جو عالم حافظ نہیں ہے وہ آدھا مولوی ہے. پھر فرمانے لگے سورہ ملک تو یاد ہوگی نا؟ میں نے کہا ہاں وہ یاد ہے. پھر بھائی صاحب نے ساری سورہ ملک سنائی، اس کے بعد سوئے. ہمارے بزرگوں کے ہاں اس کا اہتمام رہا ہے اور ہمارے نبی کی خواہش بھی ہے اور آپ کی عادت شریفہ بھی ہے، تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی. یہ جو تبارک کا لفظ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے
9 دفعہ استعمال کیا ہے قرآن پاک میں. کتنی دفعہ؟ لفظ تبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے 9 دفعہ استعمال کیا ہے. تبارک بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے. کیسے؟ اکیلا ہے، ساری دنیا کو جلا رہا ہے، تو ہوگی نا بابرکت. ایک ادارے کو کتنی بڑی ٹیم چلاتی ہے، ایک ادارے کو کتنی بڑی بڑی ٹیم چلاتی ہے. ایک کارخانے کو چلانے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں. ایک مل کو چلانے کے لیے کتنے سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی باکمال ہے، ایسی بابرکت ہے، ایسی باکمال اور ایسی بابرکت ہے، اتنی بڑی اور عظیم الشان ذات ہے کہ 7 آسمانوں کا نظام بھی اس کے قبضے میں، 7 زمینوں کا نظام بھی اس کے قبضے میں، سیاروں ستاروں کا نظام بھی اس کے قبضے میں، بارشوں ہواؤں کا نظام بھی اس کے قبضے میں، سمندروں نہروں ندی اور نالوں کا نظام بھی اس کے قبضے میں، درختوں کا، پودوں کا، پھولوں کا، پھلوں کا، جھاڑیوں کا، کیڑوں کا، مکوڑوں کا، پرندوں کا، چوپایوں کا، انسانوں کا، جنات کا، فرشتوں کا اور لاکھوں قسم کی مخلوق کا سارا نظام اکیلا چلا رہا ہے. جی، نہ کوئی اس کا مددگار ہے، نہ کوئی اس کا مشیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ہے، جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی. بیدہ الملک، الملک بیدہ. یہ فرماتے تو بھی کلام پورا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیدہ کو پہلے ذکر کیا ہے، الملک کو بعد میں ذکر کیا ہے. جب عربی زبان میں کلام کے الفاظ کی ترتیب کو آگے پیچھے کیا جائے تو اس کی وجہ ہوتی ہے، بے وجہ نہیں ہوتا. بیدہ کی جگہ بعد میں بنتی ہے، الملک کی جگہ پہلے بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بیدہ کو بعد میں ذکر کر لیا اور پہلے ذکر کر لیا. الملک کو، جس کا درجہ پہلے تھا، اس کو بعد میں ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ملک اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ ملک صرف اس کے ہاتھ میں. یہ جو صرف والا معنی ہے نا، اس کو کہتے ہیں حصر. یہ معنی تب پیدا ہوگا جب بیدہ کو پہلے ذکر کیا جائے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ صرف اس اکیلے کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. بادشاہ صرف اللہ ہے، دنیا کا کوئی انسان بادشاہ نہیں ہے. وہ ایک انتظامی چیزیں ہیں، حقیقی بادشاہ اللہ ہے. ایک عباسی، بنو عباس کے جو بادشاہ تھے، ان میں سے ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا واثق باللہ. وہ بڑا ظالم تھا اور بڑا باروب تھا، بڑا صاحب جاہ و جلال تھا. بہت اس سے دنیا ڈرتی تھی، کوئی اس کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا. جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو وہ کہہ رہا تھا، یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ. اے وہ بادشاہ جس کی بادشاہت کبھی ختم نہ ہوگی، اس بادشاہ پہ رحم فرما جس کی بادشاہت آج ختم ہو رہی ہے. اللہ وہ بادشاہ ہے جس کو کوئی معزول نہیں کر سکتا، اس کی بادشاہت ختم نہیں ہوگی. ہمارے بادشاہوں کی بادشاہت 5 سال پہ زیرو ہو جاتی ہے، پھر نئے سرے سے الیکشن ہوتے ہیں، پھر نئے سرے سے ورک ہوتی ہے، پھر نئے سرے سے دھاندلیاں ہوتی ہیں، پھر نئے سرے سے وہ اپنے لیے جگہ بنانے کی کوششیں کرتے ہیں، جلد سے جلوس کرتے ہیں. اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہت ہمیشہ سے ہے، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گی. اس کا ملک اس سے کوئی چھین نہیں سکتا. اللہ ایسا زبردست ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
اچھا، بادشاہت کہنے سے اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہت ثابت ہونے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اللہ بادشاہ ہے تو اب ہر چیز پہ اس کا کنٹرول ہے. ہمارے بادشاہوں کو ہر چیز پہ تو کنٹرول نہیں ہے نا. جو پاکستان کا بادشاہ ہے، جو سعودی عرب کا بادشاہ ہے، جو کویت کا بادشاہ ہے، وہاں بادشاہتے ہیں. کویت کا جو بادشاہ ہے اور دبئی کا جو بادشاہ ہے، قطر کا جو بادشاہ ہے، امارات کا جو بادشاہ ہے، ابو ظبی کا جو بادشاہ ہے، اب ان بادشاہوں کے کنٹرول میں تھوڑی ہے ہر چیز. بادشاہ تو ہیں لیکن ہر چیز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. ان کا اپنا آپ بھی کنٹرول میں نہیں ہے. اگر اس کا پیشاب جاری ہو جائے اور روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا. اس کو موشن لگ جائے تو وہ اپنے پاخانے کو روک ہی نہیں سکتا. ہے بادشاہ لیکن اپنے پاخانے پہ بھی کنٹرول نہیں ہے، اپنے ناخنوں پہ کنٹرول نہیں ہے. بادشاہ ہے، اگر وہ چاہے کہ میرے ناخن کبھی نہ بڑھیں ہو سکتا ہے. بادشاہ ہے، اگر وہ چاہے میرے بال بڑے نہ ہوں، بس ایسے ہی رہیں جیسے میری کٹنگ ہے نا، ایسے ہی میرے بال رہیں صحیح، تو وہ ہو سکتا ہے. بادشاہ ہے، اگر وہ چاہے کہ میرا ویٹ نہ بڑھے، میرا وزن نہ بڑھے، میں ایسے ہی سمارٹ رہوں تو ہو سکتا ہے. بادشاہ ہے، اگر وہ چاہے کہ میں بوڑھا نہ بنوں، ہمیشہ جوان رہوں تو ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا. ہیں تو بادشاہ لیکن اپنے آپ پہ بھی کنٹرول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان ناقص بادشاہوں کی طرح سے بادشاہ نہیں ہوں. میں وہ بادشاہ ہوں کہ بادشاہ بھی ہوں اور ہر چیز پہ کنٹرول بھی رکھتا ہوں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کل شیء، کل سے ہر چیز کا احاطہ ہو گیا. اس میں پہاڑ بھی آ گئے، سمندر بھی آ گئے، خشکی بھی آ گئی، تری بھی آ گئی، جنگل بھی آ گئے، صحرا بھی آ گئے، شہر بھی آ گئے، دیہات بھی آ گئے، مشرق مغرب اور شمال جنوب سب آ گیا. ہر چیز پر قادر ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 دعوے کیے ہیں. کتنے دعوے کیے ہیں؟ ایک دعویٰ تو کیا ہے کہ میں با کمال ہوں. ایک دعویٰ یہ کیا ہے کہ ساری دنیا میری مٹھی میں ہے، بیدہ الملک. اور تیسرا دعویٰ یہ کیا ہے کہ میں بادشاہ ہوں. چوتھا دعویٰ یہ کیا ہے کہ ہر چیز پر مجھے قدرت حاصل ہے. یہ 4 اللہ تعالیٰ کے دعوے ہیں. آگے جو آیتیں آ رہی ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دعووں کے دلائل دیے ہیں. اپنے ان دعووں کے دلائل دیے ہیں. یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ میں ہے بادشاہی. تو اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال کیا ہے. تو قرآن مجید کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو متشابہات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ان کو؟ یعنی ان کا معنی واضح نہیں ہے، ہم اس کی تہ تک پہنچ نہیں سکتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کئی جگہ استعمال ہوا ہے، بیدہ الملک. اور یہ الفاظ بھی قرآن میں کئی دفعہ آئے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر. اے میرے نبی، جنہوں نے آپ سے بیعت کی ہے نا، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے، ان کے ہاتھوں پہ پھر اللہ کا ہاتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اس ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے، چونکہ اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے نا. ہاتھ بھی ایک محتاجی ہے، یعنی ہاتھ نہ ہو تو آدمی کام ہی نہیں کر سکتا. تو اللہ تو محتاجی سے پاک ہے، لہذا ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے. ہاتھ سے مراد کیا ہے ہم نہیں جانتے. یہ متشابہات ہیں، اس میں غور و خوض بھی نہیں کر سکتے اور اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا بھی جائز نہیں ہے. لہذا جیسے اللہ نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، ہم اسے تسلیم اور قبول کرتے ہیں. مطلب کیا ہے اللہ جانے.
اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دعووں کے دلائل دیے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين۔ ربنا افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين۔ ربنا افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم اكفناهم بما شئت وبمن شئت وكيف شئت۔ آمين۔ صلی اللہ